بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف. میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب. عیسیٰ نقوی صاحب, حکومت نے آئینی پیکج منظور کروانے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوگی. کیا یہ کہانی یہاں ختم ہوگی یا اس کی کوئی اگلی قسط باقی ہے؟ قسط باقی ہے اور بڑی دھماکے دار قسط باقی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے, کیونکہ اس وقت جو شہر اقتدار ہے یہاں پر ایک نئی صف بندی کی اطلاع موصول ہونا شروع ہو چکی ہے کہ ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے اور دھماکہ دوسرا ابھی باقی ہے. اچھا. پہلا جو بوم تھا وہ بوم ڈسپوزل اسکواڈ نے جا کے نیوٹرلائز کر دیا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے وہ دوسرا دھماکہ ابھی باقی ہے اور اس کے لیے اب کچھ پراسرار سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں شہر اقتدار میں اور پیش بندی بھی شروع ہو گئی ہے. تحریک انصاف کیا تیاری کر رہی ہے, وہ کیا خطرہ بھانپ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, اس کے لیے کون کون سے انہوں نے ایکشنز لینے کا فیصلہ کیا ہے, کس کس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, اس میں بدنصیبی کی بات کون سی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ نے کن چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پی ٹی آئی کی حکمت عملی اور اس سارے پر آنے سے پہلے دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دوبارہ ہوگا, اس کی اٹیمپٹ ہوگی. تین چار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مشاہد حسین سید صاحب بڑے امپورٹنٹ بندے ہیں, ایک امپورٹنٹ شخصیت ہے بہت. ان کی انٹرنیشنل اور نیشنل سگنیفیکینس سے سب لوگ واقف ہیں. جی. انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ریجیمز مڈ نائٹ واٹر لو پوسٹ مارٹم آف وٹ وینٹ رانگ. یعنی اب وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ واٹر لو مومنٹ جو ہے وہ پھر میں ایکسپلین کرنے بیٹھا تو بڑا طویل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے کہ نیپولین بوناپارٹ نے بیلجیم سے 20 کلومیٹر دور واٹر لو کے مقام پر جو ایک فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کا اسے کیا خمیازہ بھگتنا پڑا. تو ایسے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جن کے پھر تاریخ میں بڑی قیمت, بھاری قیمت. وہاں پہ گرفتار ہو گیا تھا وہ نیپولین. اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. مشاہد حسین سید کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کہ ہوا کیا, پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ذرا کہ غلط کیا ہوا ہے, واٹ وینٹ رانگ. مشاہد حسین سید کہتے ہیں اس کے اوپر اے رانگ موو ان اے رانگ مینر پرسن اسپیسیفک ایمڈ ایٹ بلاکنگ اپ رائٹ پرنسپلڈ جسٹس منصور علی شاہ ایز نیو سی جے. کہ ایک غلط موو کی گئی, غلط طریقے سے کی گئی, ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھی. کوشش یہ تھی کہ روکا جائے کسی بھی طریقے سے ایک اپ رائٹ پرنسپلڈ شخصیت, اصولوں پر چلنے والی شخصیت جسٹس منصور علی شاہ کو کہ وہ چیف جسٹس نہ بنے آف پاکستان. ڈن ان ہش ہش کانسپیریٹوریل سیکریسی ایز اف دے ور پلاننگ اے بینک رابری. کیسے خفیہ طریقے سے چپ کے کرنے کی کوشش کی گئی جیسے کوئی بینک میں ڈکیتی مارنے کے لیے جا رہا. بی انہوں نے لکھا ریجیم ٹیم پولیٹیکل نووسز رننگ اراؤنڈ ان این amateurish manner while they themselves were completely clueless. انہوں نے کہا اس کے بعد یہ ہوا, ہم نے دیکھا کہ جو رجیم کی ٹیم ہے جو یہاں پہ اس کام کو, اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ٹیم اتاری گئی تھی اور وہ سیاسی نووارد, وہ ادھر ادھر کوئی بالکل ہی امیچور بچوں کی طرح, نئے نویلوں کی طرح بھاگتے ہوئے پھر رہے تھے. سی رجیم مڈ نائٹ ویکینڈ آپریشن ہولڈنگ پارلیمنٹ ہاسٹیج was based on a lie as they claimed they had the numbers which they didn't, and once Maulana called their bluff they collapsed running for cover holding their pants. People of Pakistan are rightly questioning what have we done to deserve these monuments of incompetence. کہ یہ جو نکمے پن کے نئے مجسمے انہوں نے کریٹ کرے ہیں یہ پاکستان کے عوام سوچ رہے ہیں ہم ڈیزرو کرتے تھے. اور سی میں انہوں نے کہا کہ جو رجیم نے مڈ نائٹ ویکینڈ پہ آپریشن کیا آدھی رات کو, جس میں پوری پارلیمنٹ کو ہوسٹیج بنا کے رکھا, یرغمال بنا کے رکھا, اس کی تمام بنیاد جو ہے وہ عبارت کھڑی ہوئی تھی ایک جھوٹ پہ کہ ہمارے پاس نمبر پورا ہے. لیکن مولانا نے ان کا جھوٹ پکڑ لیا, بلف ان کا کال کر دیا کہ لاؤ جی نمبر دکھاؤ کدھر ہے تمہارا نمبر, میں آ جاتا ہوں اگر تو 8 نمبر پورے کر لو, کر کے دکھاؤ تمہارے پاس کدھر ہے. کہتے ہیں جب ان کا جھوٹ پکڑا گیا تو پھر کولیپس کر گیا وہ سارا جو نظام انہوں نے بنایا تھا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے, اور پھر یہ اپنی پینٹیں پکڑ کے بھاگ رہے تھے. وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے اپنے 3 بندے بھاگ گئے تھے. یہ کہا ہے جناب مشاہد حسین سید نے. اب کیا یہ ختم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے, اصل سوال یہ ہے. اس کے لیے ایک تو بلاول کے حوالے سے ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بلاول کس ٹاسک پر ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں اور اب ایک نئے ڈرافٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کنسنسس کریٹ کیا جائے گا. اور زیادہ تر چیزیں جو حکومت کے تجویز کردہ جوڈیشل پیکج میں تھی
وہ اس میں شامل کر دی جائیں گی، کچھ چیزیں نکال دی جائیں گی، کوئی آرٹیکل 8 والی، کوئی 199 والی، کچھ اور، لیکن اس کو لانے کی کوشش کی جائے گی اور بڑی بھرپور کوشش کی جائے گی. اور پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ اس کا وکٹم جو ہے وہ انہوں نے بننا ہے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اب اس میں 3-4 چیزیں ہوئی ہیں. اچھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو کر رہی ہے نا آج، وہ اس کو یہ مت سمجھیں کہ کوئی بہت بڑی ریزسٹنس دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بارے میں لوگوں کی بڑی ڈفرینٹ رائے موجود ہے. بہرحال آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک تو آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ آل پاکستان وکلا نمائندگان اجلاس کرنے جا رہی ہے اور اس کے اوپر وہاں سے آئے گا. پھر منیر ملک صاحب کو سنیں، جو موجودہ چیف جسٹس، سابق کہنے لگا تھا سابق، شاید اب سے کچھ وقت کے بعد کہنا پڑے، قاضی فائز صاحب کے وکیل بھی تھے، اور انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو مجوزہ مسودہ پیش کیا ہے اس میں سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آئینی عدالت کے ماتحت چھوڑ دیا گیا ہے، اور آئینی عدالت کے چیف جج کو حکومت لگائے گی تاکہ ساری عدلیہ قابو میں رہے. یہ دونوں باتیں آئین کی روح کے منافی اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہیں. ایسی کوئی بھی قانون سازی ناقابل قبول ہے. یعنی وہ ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ اس کی، اور پھر وہ اس کے فالو اپ میں ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فار دی سروائیول آف دی کانسٹیٹیوشن، کہ آئین کی بقا کے لیے لاہور بار جو ہے وہ آل پاکستان لائرز کنونشن، اور اصل کنونشن یہ ہوگا وہ سپریم کورٹ بار وہ کہہ رہے ہیں آل پاکستان لائرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں، تمام بارز متحد ہو جائیں لائرز، اور پروٹیسٹ کا آغاز کیا جائے گا اگر یہ غیر آئینی امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی گئی آئین پاکستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی ایک اٹیمپٹ اور ہونی ہے. پھر آ جائیں، منیر ملک نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بے شک آئین کی روح سے پارلیمان سپریم ہے، لیکن عدلیہ بھی اسی آئین کی روح سے ریاست کا آزاد ستون ہے. عدلیہ کی آزادی پر انصاف کی بنیاد قائم ہے. اگر یہ بنیاد ہل گئی تو انصاف کی مکمل عمارت زمین بوس ہو جائے گی. بینچ اور بار کا رشتہ انصاف کی اس عمارت کی بنیاد کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دے گا. پھر اس کے بعد یعنی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک مسودہ نہیں ہے، 3 ورکنگ پیپرز ہیں. پھر ووٹ کس پہ دینے جا رہے تھے، اکٹھے کیے ہوئے تھے بندے. تو بات چیت کے بعد جو ہے وہ مسودہ بنے گا. تو وہ جو نواز شریف کو بلایا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ پھر کس پہ، ورکنگ پیپرز کے اوپر ایسے ہی جو ہے وہ انہوں نے، میاں صاحب نے ووٹ ڈالنا تھا 3 ورکنگ پیپر سے، یہ بھی نہیں فائنل تھا کہ کون سا ہوگا. بہرحال اس بحث سے قطع نظر اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ اس وقت پراسرار چیزیں کیا ہو رہی ہیں. دیکھیں، پی ٹی آئی کے اینڈ کے اوپر ان کے جو ایم این ایز غائب تھے ان کو ریکور کرنے کے لیے اس وقت سر توڑ پی ٹی آئی کوششیں کر رہی ہے. اور گھمن صاحب واپس آ گئے، ایسے ہی اب وہ اپنی آرڈیل خود سنائے، وہ کہاں تھے، کیا تھا، کیا چل رہا تھا. سعد اللہ بلوچ حلقہ NA97 تاندلیاں والا، سمڑیال والے بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے. پھر وہ جو عثمان علی صاحبال کے ان کا ٹریس نہیں مل رہا تھا، وہ بھی پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہو گیا. وہ جو مبارک زیب غائب تھے، غائب اپنے طور پہ تھے، ان کی تصویر بھی آئی تھی، وہ پھر خیبر پختونخوا میں نمودار ہو گئے. لیکن حیران کن طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ کیا ہے کہ یہ جو ایم این ایز ہیں ان کو، یعنی یہ جوک ہے بہت بڑا، یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے. آنے والے وقتوں میں لوگ ہماری اس تاریخ کو پڑھیں گے اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا. ایم این ایز کو شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور سینیٹرز کو خیبر پختونخوا، بہت بڑا فیصلہ ہے. اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے وہ لوگ جو خطرے میں ہیں، جو سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی زد میں نہیں ہے یا ادروائز ولنریبل ہیں، جن کے اوپر یہ ہے کہ ان کو تبدیل کروایا جا سکتا ہے، ان کی رائے کوئی منشا تبدیل کرائی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو خیبر پختونخوا شفٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ اس ملک کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، جن کا ایک استحقاق ہے، جن کی ایک پریسٹیج ہے، ایک پریویلیج ہے، وہ آپ سوچیں اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے اس تمام وقت تک. اور ڈی ڈے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 26 اکتوبر سے پہلے ایک زبردست قسم کی اٹیمپٹ اور دھماکہ ہوگا. اور اس کے لیے اب پی ٹی آئی میں سیکنڈ تھاٹس یہ بھی شروع ہو گئے ہیں کہ کیا 22 ستمبر کا جلسہ کرنے کا رسک اس حالات میں کہ جب
हुकूमत हमारे लोगों को MNAs को पकड़ धकड़ कर सकती है। और इस तमाम के आड़ में कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि जब हम लाहौर की तरफ रवाना हों, जा रहे हों, रास्ते में हों, स्टेज के ऊपर कोई और कहीं ऐसी पे भी चीज़ रास्ते होती है, में जैसे संजानी जलसा में हुआ उस तरह की कोई चीज़ हो जाए और वहाँ पर किसी भी, क्योंकि NOC तो नहीं मिलेगा, जब NOC नहीं मिलेगा, जलसा स्टेज फिर भी लगा के ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, कोई छोटा मोटा वाक़या होगा और उसकी बुनियाद के ऊपर एक पकड़ धकड़ का सिलसिला होगा। अभी पकड़ धकड़ शुरू है, लाहौर से फुटेजेस आ रही हैं। अब लेकिन ये तो देखें वर्कर्स की है ना, इनका वोट नहीं है, इन्होंने आईनी तरमीम पे वोट नहीं डालना, बात है जिन्होंने वोट डालना है। जब वो 22 सितंबर को निकलेंगे, जाहिर है आपने अपने MNAs को ले जाके तकरीरें करवानी है ना, वहाँ पे कौन करेगा? वर्कर्स ने तो नहीं करनी, वहाँ पे तो जाके करनी है उमर अयूब ने, वहाँ तो जाके करनी है बैरिस्टर गौहर ने, जो इनके मेन वो लोग हैं जिन्होंने अपने बंदों को इंटैक्ट रखना है, या जिनके पास वो पॉलिसी है कि कौन कहाँ है, कौन किधर है, क्या है सिलसिला। अगर वो लोग पकड़े जाएंगे या वो मतलब एक और तमाशा लगने जा रहा है जो MNAs को शिफ्ट करने का, ये भी तो बड़ा प्लान है, यहाँ से वफाकी दारुल हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा दाखिल होना, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ये इन इटसेल्फ देखें एक मजाक है बहुत बड़ा कि यहाँ पर मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि बहुत सारे PTI के या माजी के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो MNAs हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में अपनी सरकारी रिहाइश गाहें होने के बावजूद वहाँ पर रहने से गुरेज़ा हैं। वो कोशिश करते हैं कि या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ठहरें, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं और लेफ़्ट राइट रह रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो ये थॉट प्रोसेस है जिसके बाद PTI ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। दो मैं क्विकली आपको शॉर्ट से बयान, एक उमर अयूब साहब ने वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और फिर एक जरताज गुल वजीर का, और उसके बाद धड़ाधड़ उनके लोगों के बयान आना शुरू हो गए हैं। वो उन्होंने एक और नई स्ट्रेटेजी साथ में शुरू की है, वो क्या कर रहे हैं ये सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उमर अयूब खान, मेंबर कौमी असम्बली हल्का NA 18 हरीपुर, इस चीज़ का अहद करता हूँ कि मैं अपने महबूब कायद फाउंडर चेयरमैन जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और अपनी पार्टी लीडरशिप के अहकामात के ऐन मुताबिक अपनी वोट कौमी असम्बली में इस्तेमाल करूँगा। जो अहकामात मेरे फाउंडर चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देंगे उसको मनवन उसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं अपने बाकी भी साथियों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपना फिल-फोर ये अहदनामा वीडियो के जरिए अपलोड करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस करप्ट और फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ आनी दीवार की तरह हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये अब देखें कि उमर अयूब साहब जो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यानी कि जिसको अपोजिशन लीडर बनाया है कौमी असम्बली में, जो पार्टी का अब से कुछ वक्त पहले तक सेक्रेटरी जनरल था, उसने इसका इनिशिएट किया और साथ में ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बाकी लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरताज गुल का भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरताज गुल वजीर NA 185 डेरा गाजी खान के गयूर अवाम की ताकत से और मेरे लीडर इमरान खान के नजरिए की वजह से और उनके वोट की वजह से मैं पार्लियामान में दोबारा मुंतखब होकर आई हूँ। मेरा वोट मेरे लीडर इमरान खान की अमानत है और मैं अपनी पार्टी की हर ज़ाब्ते अखलाकी पाबंद हूँ। जहाँ मेरा लीडर हुक्म करेगा मैं वहीं पर ही वोट डालूंगी। मेरे अपने तमाम जितने भी कोलीग्स हैं उनसे मेरी इस वक्त गुजारिश है कि वो भी अपनी वीडियो इसी तरीके से अपलोड करें, क्योंकि जो इस वक्त जुल्म और जबर और फसाद इस हुकूमत में हमारे खिलाफ PTI के खिलाफ हो रहा है, इसकी कहीं पर भी मिसाल नहीं मिलती। ये तारीख इनको सियाह लफ्जों में याद रखेगी। तो दोबारा से मेरा वोट मेरे लीडर इमरान खान की अमानत है और मैं सिर्फ वहीं पर ही वोट डालूंगी जहाँ मेरा लीडर हुक्म करेगा और इंशाल्लाह दोबारा आपके और मेरे वोट की ताकत से इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, अब मेरी इतला ये है कि ये जो हल्फनामा है, ये हल्फनामा लिख कर अपने तमाम MNAs और सेनेटर्स को भिजवाया गया पार्टी की तरफ से और उन्हें कहा गया है कि आप ये स्टेटमेंट पढ़ें और ये स्टेटमेंट आप सोशल मीडिया के ज़रिए जारी करें। ठीक है। और उसमें बुनियादी तौर पे फिर मैंने किसी से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये वीडियोस जो है ये तो 63A वाज़ेह है, अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई अपना वोट देता है तो उसका वोट काउंट भी नहीं होगा और उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग के वो नाअहल भी हो जाएगा, उसकी मेंबरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर चुकी। तो फिर अब जरताज गुल वजीर हैं और बाकी है वो पार्लिमानी लीडर्स आपके उसके ऊपर रुक्का भी निकाल चुके, उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे चुके, उन तक पहुंच भी गई।
اسپیکر آفس میں بھی آپ نے 3 قسم کے لیٹرز جمع کروا کے وہ بھی ریسیو کروا لیے. پھر ان بیانات کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پھر انہوں نے بھی بتائی کہ کیا بیسیکلی اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا. تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے 2-3 ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جو ترمیم وہ جو آئی تھی، ٹیبل ہوئی تھی، جو رکا تھا، جو پہلے والا لیٹر تھا وہ اس کے متعلق تھا. اب اگر ایک نئی چیز ڈرافٹ ہو کے آ جاتی ہے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو نئی وہ ملی نہیں انسٹرکشن. اس کے لیے ایک اجلاس ہولڈ کرنا پڑے گا. اجلاس کے لیے ان سب کو ایک جگہ پر بلانا پڑے گا. جب ایک جگہ کے اوپر بلائیں گے تو وہاں آتے ہوئے یا وہاں سے جاتے ہوئے ان کا لیفٹ رائٹ ہونا بھی ممکن ہے. پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے یا جو ولنریبل ہیں. اب جب وہ یہ کریں گے کہ جن کا چینج آف ہارٹ ہو سکتا ہے یا چینج آف مائنڈ ہو سکتا ہے یا چینج آف ضمیر ہو سکتا ہے، ضمیر جا سکتا ہے، تو وہ ان کے حلقوں میں اب یہ پریشر ڈیولپ ہوگا کہ جب ہم ایک کے بعد ایک MNAs اور سینیٹرز جو ووٹرز ہیں بیسیکلی اس آئینی ترمیم کے ممکنہ، تو وہ جب اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دینا شروع ہوں گے تو پھر ان کے حلقے کے ان کے رشتہ دار اور وہ کہیں گے کہ یار وہ ہمارے MNA کا کدھر ہے. یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، یہ الیکشن سے پہلے جب یہ آزاد قرار دیے گئے تھے تب بھی حلف نامے لیے گئے تھے ان سے، تب بھی دیے تھے، تب بھی انہوں نے دیے تھے. تو اب یہ بیسیکلی جو ہے وہ کیمپین پوری شروع کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اکٹھا کیا جائے ان کے بیانات، تاکہ ایک اچھا اس سے پھر دیکھیں کہ کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. جس MNA کا حلقہ ہوگا وہاں سے اس کا ویڈیو بیان آئے گا، وہ ویڈیو بیان سوشل میڈیا گروپس میں سرکولیٹ ہوگا، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر جگہ وہ چل رہا ہوگا. پھر اس پہ میوزک بھی لگ جائیں گے اور پھر جہاں پر سے نہیں آ رہا ہوگا پھر وہاں کے حلقے کے لوگ وہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ اس ترمیم کے وقت آنے سے پہلے ایک بڑا پریشر بلڈ کر دیں گے. تو سائملٹینیسلی لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں ظاہر ہے کہ حکومت کا ایفرٹ چل رہا ہے. دے گاٹ اے بلڈی نوز، ناک سے خون، نکسیر نہیں پھوٹی، جسے کہتے ہیں ناک میں مکہ لگا اور اسے خون جاری ہے، فوارہ پھوٹ پڑا ہے. تو وہ صورتحال بنی ہوئی اور حکومت نے اٹیمپٹ کرنی ہے اور بڑی بھرپور کرنی ہے. اور اطلاع یہی ہے جو حکومتی سرکلز کہہ رہے ہیں کہ یہ 26 اکتوبر سے پہلے ہونا ہے، ورنہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بقا کو بہت بڑا خطرہ ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ جو عدالتیں ہیں ٹریبونلز میں کاروائیاں کب تک روک سکتے ہیں، کب تک ٹریبونلز کو فیصلے کرنے سے روک سکتے ہیں. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اطہر من اللہ ہو گئے. وہ انہوں نے تو ایک سماعت میں بڑا اوپنلی کہہ دیا تھا کہ ابھی بھی ان کے خیال میں اگر سب سے امپورٹنٹ کوئی کورٹ کے سامنے پینڈنگ پٹیشنز ہیں تو ان میں ایک پٹیشن ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور دوسری 8 فروری کے الیکشنز میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے. تو وہ ٹیک اپ اگر وہ ٹیک اپ ہو جاتی ہیں، فارم 45-47 کی کہانی سپریم کورٹ کھول لیتی ہے، ان کو کہتی ہے کاغذ سامنے رکھیں. اگر کاغذ پورے ہوتے آئی ہیو نو ڈاؤٹ تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر لگے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. دا ویری فیکٹ کہ آپ نے وہاں پر نہیں رکھے ہوئے اور اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ٹریبونل میں جہاں پر مانگے جاتے ہیں وہاں پر ٹریبونل کے جج کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس آ جاتا ہے، اس کی ڈگری نکل آتی ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ایکٹس ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومت کے کاغذ پورے نہیں ہیں. گاڑی جب آپ نان کسٹم پیڈ گاڑی جو ہے وہ لے کر سڑک پہ 180 کی رفتار سے، یعنی کہ جو سپیڈ لمٹ ہے اس سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار زیادہ سے گزریں گے تو چلان ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ ناکہ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے ناکے سے 180 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی گزارنا بہت مشکل اور ناممکن ہو جائے گا اگر کوئی بھی حادثہ پیش اگر چیف جسٹس آف پاکستان، ناٹ سپریم کورٹ، پاکستان ہوں جسٹس منصور علی شاہ. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب آپ کا. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.